اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 123 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 124 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ اور من جو یعمل کرے گا من الصالحات من سے صالحات نیکیاں اچھے کاموں میں سے، من ذکرن من سے ذکرن مذکر مرد، او انثیٰ او یا انثیٰ یعنی مؤنث یعنی عورت، اور یہاں حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ ہوا وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ فاولئک پس اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، ولا یظلمون اور لا نہیں یظلمون ان پر ظلم کیا جائے گا، نقیراً تل برابر بھی۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثیٰ اور جو کوئی کرے گا اچھے کام مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ وہ مومن ہو، حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بس تو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے برے کاموں کی جزا، برے کاموں کا بدلہ دینے کے بارے میں فرمایا۔ برے کاموں سے کی جزا کے بعد اللہ تعالیٰ اچھے کاموں پر انعام دینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے کہ بدعملیوں کی سزا کے ذکر کے بعد اب نیک اعمال کی جزا کا بیان ہو رہا ہے۔ بدی کی سزا یا تو دنیا میں ہی ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے یہی اچھا یا آخرت میں ہوتی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور مہربانی اور درگزر کرے اور اپنی پکڑ اور ناراضگی سے بچا لے۔ اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنے احسان و کرم و رحم سے انہیں قبول کرتا ہے۔ کسی مرد عورت کے کسی نیک عمل کو وہ ضائع نہیں کرتا، ہاں یہ شرط ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ ان نیک لوگوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا اور نیکی کی ان کی حسنات میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ فتیل کہتے ہیں اس گٹھلی کے درمیان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کو، مگر یہ دونوں تو کھجور کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور قطمیر کہتے ہیں اس بیج کے اوپر کے لفافے کو۔ آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہوگی، گٹھلی کے درمیان میں ایک لائن سی ہوتی ہے، اس لائن کے اندر اگر آپ تھوڑا سا کھرچیں تو ایک دھاگے کی طرح سے ایک تند نما نکلتا ہے، پتلا سا باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو فرمایا گیا ہے۔ اور فتیل اور قطمیر جو ہے اس کو جو پردہ پھر پورے اس پر بیج پر ایک پردہ سا چڑھا ہوتا ہے، باریک بالکل باریک سا پردہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس بیج کے اوپر کے لفافے کو۔ اور یہ 3 لفظ اس موقع پر قرآن میں آئے ہیں۔ پھر فرمایا اس سے اچھے دین والا کون ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اس کے فرمان کے مطابق اس کے احکام بجا لائے اور ہو بھی
وہ محسن یعنی نیکیاں کرنے والا، احسان کرنے والا، شریعت کا پابند، دین حق اور ہدایت پر چلنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا۔ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں باتیں شرط ہیں، یعنی خلوص اور وحی کے مطابق ہونا۔ خلوص سے یہ مطلب کہ فقط اللہ کی رضامندی مطلوب ہو، اور ٹھیک ہونا یہ ہے کہ شریعت کی ماتحتی میں ہو۔ پس ظاہر تو قرآن و حدیث کے موافق ہونے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور باطن نیک نیتی سے سنور جاتا ہے۔ اگر ان دو باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ اخلاص نہ ہو تو منافقت آ جاتی ہے، لوگوں کی رضا جوئی اور انہیں کھانا مقصود ہو جاتا ہے، انہیں دکھانا مقصود ہو جاتا ہے، اور عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ سنت کے موافق نہ ہونے سے ضلالت و جہالت کا مجموعہ آ جاتا ہے، گمراہی، ضلالت، اور اس سے بھی عمل پایہ قبولیت سے گر جاتا ہے۔ اور چونکہ مومن کا عمل ریاکاری اور شریعت کے مخالفت سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل سب سے اچھا عمل ہو جاتا ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے، اور اس کی جزا کا بلکہ اور گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے صالحات کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں دکھاوا نہ ہو، جو صرف و صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سنت کے خلاف ہو، نیکیاں ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں، نہیں، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ سنت پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔